يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پس ناقہ کی پونچھیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑ سے ان کو ایک موٹی فربہ حاملہ اونٹنی نکال کر بتائی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی فوراً جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا. یہ معجزے میں کئی سارے معجزات تھے اور یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے ہی مطالبے پر ان کو دکھا دیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا. یہ معجزہ ایسا معجزہ تھا اونٹنی کا کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے 3 قسم کی دشواریاں محسوس کی. ایک یہ کہ وہ اونٹنی بہت موٹی اور ڈھیل ڈول والی تھی. ان کے دوسرے جانور جو اس اونٹنی کو دیکھتے تھے تو وہ بدک جاتے تھے کیونکہ وہ عظیم الجثہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے زمین میں گیا. میں نے وہ جگہ ناپی جس میں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی تو 7 ہاتھ اس کی جگہ بنتی تھی. دوسری مصیبت ان کو یہ محسوس ہونے لگی کہ ماں اور بچہ ہر طرف پھرتے تھے, ہر ایک کا کھیت کھاتے, لیکن انہیں مارنے کی اجازت نہیں تھی, نہ ہانکنے کی اجازت تھی, نہ کسی قسم کی تکلیف دینے کی ان کو اجازت تھی. تیسری انہوں نے یہ تکلیف محسوس کی کہ یہ اونٹنی ہر دوسرے دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور کنواں بالکل خشک ہو جاتا تھا. اور اس دن جس دن اونٹنی پانی پیے کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو اتنا وہ دودھ دیتی تھی, اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے قبیلے والوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا. یہ 3 طریقے کی دشواریاں وہ جھیل رہے تھے. چونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو یہ چیزیں ان کے لیے برکت تھی, تبریک تھی, لیکن اس سے ان کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں, بڑی ہی خوبصورت تھی, مالدار بھی تھی, حسینہ جمیلہ بھی تھی. اور جتنی یہ عورتیں مالدار تھی اور حسینہ اور جمیلہ تھی, ان دونوں سے کہیں زیادہ ان کی لڑکیاں حسینہ اور جمیلہ تھی. ایک عورت کا نام عنیزہ تھا اور دوسری عورت کا نام صدقہ تھا. یہ دونوں بہت حسین بھی تھی, جمیل بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مالدار بھی تھی. ان کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت عداوت تھی کیونکہ ان کے پاس کھیتی باڑی تھی اور کھیتی باڑی میں ان کے بہت سارے جانور تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے ان کو دشمنی تھی تو انہوں نے یہ پلان بنایا, منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف سارے لوگوں کی توجہ ہے, ہمارے طرف, ہمارے باغ کی طرف, ہمارے اونٹنی کی طرف, ہمارے جانوروں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہو رہی ہے. اور اوپر سے ہمارے کھیت کو سارے یہ اونٹنیاں جو ہے چر جاتی ہے, اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو ہلاک کر دے. تو صدقہ نے جو عورت تھی اپنے چچا زاد بھائی مصدع بن دہر کو بلایا, بولی کہ میں بیوہ ہوں تو اس سے نکاح کروں گی, لیکن شرط یہ ہے تو اونٹنی کو ہلاک کر دے. پھر دوسرے شخص قدار بن سالف کو بلایا,
جو در حقیقت حرامی نطفے سے پیدا ہوا تھا، اس سے بولی کہ تو بھی اونٹنی کو ذبح کرنے میں مدد کر مصدع کی، تو اس کو یہ انعام دوں گی کہ جس بیٹی سے تو میری نکاح کرنا چاہے گا اس سے تو خوشی خوشی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ دونوں نے جب یہ انعام سنا تو بہت خوش ہوئے اور یہ بات منظور کر لی، اور ان دونوں نے اپنے ساتھ 9 آدمی اور ملا لیے۔ ساری قوم نے ان سے ہر طرح کا تعاون کا وعدہ کیا۔ اب یہ ان لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دن میں شہر بھر میں تبلیغ کرتے رہتے، اور رات میں شہر کے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں مسجد تھی، وہاں عبادت کرتے۔ یہ لوگ پہاڑ کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب یہاں آئیں گے ہم نکل کر انہیں شہید کر دیں گے۔ 9 آدمی وہاں چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ چھپے، حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ کے انتظار میں کہ کب نکلیں گے اور کب ہم ان پر حملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا کرنا ایسا ہوا کہ جس غار میں یہ لوگ پناہ لے کے بیٹھے تھے وہ غار پورا کا پورا ان کے اوپر گر گیا، اور سارے کے سارے 9 لوگ ختم ہو گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ جب یہ 9 لوگ ہلاک ہو گئے تو بقیہ جو 2 لوگ تھے، مصدع اور قدار، ان دونوں نے شہر میں گاؤں میں یہ واویلا مچا دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ جب لوگوں نے یہ افواہ سنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 9 لوگوں کو مار دیا ہے، ہماری قوم کے لوگوں کو ختم کر دیا ہے، تو بہت غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، اور کہنے لگے ہم ضرور اب اونٹنی کو ذبح کریں گے۔ اور یہ کہا کہ مصدع اور قدار تم جا کے اونٹنی کو ذبح کرو۔ اب یہ لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے جہاں یہ اونٹنی رہتی تھی غار کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے کہ جیسے اونٹنی نکلے گی پانی پینے کے لیے ہم اس پر حملہ کر کے اس کو ذبح کر دیں گے۔ اونٹنی اپنے مقررہ وقت کے مطابق پانی پینے کے لیے نکلی۔ جیسا ہی اونٹنی کا نکلنا تھا کہ مصدع نے ایک تیر چلائی، جو تیر اونٹنی کے پنڈلی پہ جا کے لگا اور وہاں سے خون بہنے لگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اونٹنی نے زوردار چیخ ماری، ادھر سے قدار ابن صالح بھاگتا ہوا اونٹنی کے پاس آیا اور اس نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی نے تیر آوازیں نکالی اور جان دے دی۔ اب اس کا بچہ بچا ہوا تھا، وہ بچہ پہاڑ میں گیا، جس پہاڑ سے یہ اونٹنی نکلی تھی، اس کی ماں نکلی تھی، وہ پہاڑ میں گیا، وہ پہاڑ پھٹا اور بچہ اس میں سما گیا، اور قوم نے اونٹنی کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ اور اس پر یہ لوگ نادم اور شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو، کہ تم نے ہم سے کہا تھا کہ اس اونٹنی کے اور اس بچے کی بے ادبی نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو ستاؤ نہیں، ان کو مارو نہیں۔ دیکھو ہم نے تو ایسا کر دیا ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس اونٹنی کو ستاؤ گے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، دیکھو ہم نے اس اونٹنی کو ستایا نہیں بلکہ مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تم اب جو ہے جس عذاب کا تم وعدہ دے رہے تھے وہ عذاب ہم کو لا کر بتاؤ۔ یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ اب آگے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب مبتلا فرمایا اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھے، اس کی ہر قسم کی نافرمانی، اس کے شعائر کی گستاخی بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ معمور رکھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔